اسرائیل کے قیام کی تاریخ ایک نہایت پیچیدہ، جذباتی اور سیاسی طور پر حساس موضوع ہے۔ اس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، لیکن جدید ریاست اسرائیل کے قیام کی بنیادیں 19ویں اور 20ویں صدی میں رکھی گئیں۔ پس منظر: یہودیوں کی تاریخ۔ یہودی قوم کی جڑیں قدیم فلسطین، اب اسرائیل اور فلسطینی علاقے، میں پائی جاتی ہیں، جہاں یہودیوں کی پہلی اور دوسری سلطنتیں تھیں، جنہیں بالترتیب بابلیوں اور رومیوں نے تباہ کیا۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی کے بعد یہودی دنیا بھر میں منتشر ہو گئے۔ اس واقعے کو ڈیاسپورا کہا جاتا ہے۔ صہیونیت، زائونزم کی تحریک۔ صہیونیت ایک سیاسی تحریک تھی جو 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں ابھری، خاص طور پر تھیوڈور ہرزل تھیوڈور کی قیادت میں۔ اس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کا قیام تھا، اور زیادہ تر صہیونی رہنما اسے فلسطین میں قائم کرنا چاہتے تھے، جہاں کبھی ان کی مذہبی ریاستیں رہی تھیں۔ بلفور اعلامیہ، بالفور ڈکلریشن، 1917۔ برطانوی حکومت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک خط اعلامیہ میں یہودیوں کو فلسطین میں قومی وطن کے قیام کی حمایت کا وعدہ کیا۔ اس اعلامیہ نے عربوں کو ناراض کیا کیونکہ وہ بھی اسی خطے میں آزادی کے خواہاں تھے۔ برطانوی مینڈیٹ اور عرب یہودی کشیدگیاں، 1920 سے 1947۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر مینڈیٹ حکومت قائم کی۔ یہ دور عربوں اور یہودیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کا دور تھا، کیونکہ برطانیہ کی پالیسیاں غیر واضح تھیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف تشدد میں ملوث تھے۔ اقوام متحدہ کا تقسیم منصوبہ 1947۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ ایک یہودی ریاست، ایک عرب ریاست۔ یروشلم کو بین الاقوامی حیثیت دی جانی تھی۔ یہودیوں نے اس منصوبے کو قبول کیا، مگر عربوں نے اسے مسترد کر دیا۔ اسرائیل کا قیام، 14 مئی 1948۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے فوراً بعد اردن، مصر، شام، عراق اور لبنان نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جسے پہلی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے کئی فلسطینی علاقے قبضے میں لے لیے۔ فلسطینی نقل مکانی، نکبہ۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی عرب اسرائیل کے قیام کے دوران یا بعد میں اپنے گھروں سے نکالے گئے یا فرار ہو گئے۔ فلسطینی اس سانحے کو نکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نتیجہ: اسرائیل ایک آزاد ریاست بن گیا، مگر فلسطینیوں کو آج تک مکمل ریاستی خود مختاری حاصل نہیں ہو سکی، اور مشرق وسطیٰ کا تنازعہ آج بھی دنیا کے سب سے پیچیدہ اور خطرناک تنازعات میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس پوری کہانی کو اردو آڈیو میں بھی پیش کر سکتا ہوں، تاریخی انداز یا جذباتی لہجے میں۔ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟